السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سراجی سے پہلے ریاضی سبق نمبر 10 اجزاء کا استعمال۔ تو جو ہم نے اس کتاب میں جو فریکشنز تھے ان کا جوڑ دیکھا، ان کا مائنس کرنا گھٹاؤ دیکھا، تقسیم یعنی ڈویژن دیکھا، ضرب یعنی ملٹیپلائی دیکھا، ان کا استعمال اس سوال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے کہ عبداللہ نے آج 10ویں کلاس کا امتحان پاس کیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے والد نے گھر پر ایک دعوت کا انتظام کیا ہے۔ اس کے والد نے ایک بڑی سی شیر مال روٹی گھر پر تیار کروائی ہے۔ عبداللہ نے اپنے ریاضی کے استاد اور دوستوں کو دعوت میں بلایا ہے۔ عبداللہ چاہتا ہے کہ شیر مال کا 1/4 1/4 حصہ استاد کو دے دیا جائے اور نصف حصہ یعنی 1/2 اس کے دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بتاؤ عبداللہ کے گھر والوں کے لیے کتنا حصہ بچے گا؟ شیر مال کے کل کتنے ٹکڑے کیے جائیں گے اور کتنے حصے کس کو ملیں گے؟ حل میں ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سوال کو حل کرنے کے لیے سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5 سے مدد لی جا سکتی ہے، جس میں جو ڈسکشن کیا گیا تھا کہ جو سبق نمبر جو 4 ہے وہ کس سے ریلیٹڈ تھا دیکھ لیتے ہیں۔ تو سبق نمبر جو 4 اور 5 کی بات کی جا رہی ہے، تو سبق نمبر جو 4 ہے یہ سبق نمبر 4 یعنی جز کے جوڑنے کی مثالیں ہیں، اور جو سبق نمبر 5 ہے وہ جز کے گھٹا کرنے کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی کی مدد سے اس سوال کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو حل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ تو اس سوال میں جو مقرر حصے ہیں، جو فکسڈ حصے ہیں، استاد کا جو حصہ ہے وہ 1/4 ہے اور دوستوں کے جو حصے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1/2 ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ مقرر کیے ہوئے حصوں کا جوڑ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو استاد کو یہاں لکھ دیا اور یہ دوست لکھ دیا۔ استاد کا جو حصہ ہے وہ 1/4 ہے، دوست کے جو حصے 1/2 ہیں۔ ان کا جو ایلشیم 2 اور 4 کا جو آ جائے گا وہ 4 آ جائے گا، چونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ دو الگ الگ جب ہوں تو ہم ان کو کسی نمبر سے کاٹنے کی کوشش کریں۔ 2 × 2 2 دونی 4، پھر 2 سے کاٹیں گے تو یہ ایک تو ایسے ہی اتر جائے گا، اور 2 × 2 تو ان دونوں کی گڑا کر لیجیے، اس 2 کی اور اس 2 کی، تو یہ کتنا آ گیا؟ 4۔ اس لیے ہم نے ایلشیم 4 لکھ دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھئی اب یہاں پر 1/2 کی جگہ پر کتنا آئے گا، تو یہ بتایا گیا تھا کہ 1/2 کی جگہ پر کتنا آئے گا۔ تو یہاں پر 70 کے نیچے کا جو نمبر ہے وہ 4 ہے، اور اس جز کے نیچے کا نمبر 2 ہے۔ تو اس 4 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو 2 دونی 4، یہ 2 آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو نمبر ہے 1، اس 1 کی ملٹیپلائی یعنی ضرب اس سے کر دی جائے گی، 2 × 2 تو یہ 2 آ جائے گا، لہٰذا یہ 2 ہم نے یہاں پہ رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایسا ہو کہیں پر کہ یہ نمبر آپ کے پاس اور یہ نمبر سیم ہو، تو اوپر کا جو بھی نمبر ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ پچھلے سبق میں بتایا جا چکا ہے۔ اب اوپر جو 2 اور 1 ہے وہ یہ 3 بن گیا، اور یہ 4 آ گیا، یعنی 3/4 اس شیر مال کا کس میں چلا گیا؟ جن کے حصے مقرر تھے یا فکس تھے، استاد اور دوستوں کو۔
अगला जो मरहला है उसमें बताया गया कि घर वालों के लिए बचा हुआ हिस्सा कितना होगा। तो बचा हुआ हिस्सा जो हो गया वो पूरे शीर माल में से, यानी पूरा शीर माल एक है, उसमें से मुकर्रर किए हुए हिस्सों का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो इस 3/4 को माइनस करना है। तो ये सवाल भी हमने आपको बताया था कि जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि एक माइनस कुछ करना हो, तो ये जो 4 नंबर है ये 4 यहाँ पर आ जाता है और यही 4 यहाँ पर आ जाता है, और ये वाला 3 जो नंबर है ये यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 4 में से जब 3 हल होगा तो 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी घर वालों के लिए जो हिस्सा बचा वो 1/4 बचा। अगले मरहले में हमने बताया कि सभी लोगों के जो कुल हिस्से हैं वो कितने हो गए। तो यहाँ हमने देखा उस्ताद को 1/4 देने की बात की गई थी, दोस्तों को 1/2, और घर वालों का जो हिस्सा था, घर के जो लोग थे उनको 1/4 मिल रहा है। नीचे लाइन खींच दी गई, यानी सतर ये खींच दी गई और उसके नीचे ये 4 लिख दिया गया। चूंकि इसका एलसीएम 4 आएगा, ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। अगर हम इसको 2 से तकसीम करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से तकसीम करते हैं और ये 1 और ये 1 और ये 1। तो अब इस 2 की गुणा इससे करते हैं, 2 × 2 यानी 4, यानी एलसीएम 4 आ गया। अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1/4 है और ये 4 है, यहाँ 1 कैसे आया। तो हमने बताया था कि ये और ये अगर सेम हो तो ऊपर का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही ये और ये सेम है तो ये ऊपर का नंबर यहाँ पर आ गया। और ये 1/2 की जगह पर ये 2 कैसे आ गया, तो अभी बताया था कि नीचे की सतर की नीचे की लाइन का नंबर 4 है और जो ये जुज है इसके नीचे का नंबर 2 है, इससे तकसीम कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। इसकी ज़र्ब कर दी जाएगी इसके ऊपर जो नंबर है इससे, तो ये 2 आ जाएगा। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो ये 1, 2 और 1 मिलके 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, यानी पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो खुलासा ये कि पूरे जो शीर माल जो रोटी है को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा उस्ताद को दे दिया जाएगा, 2 हिस्से दोस्तों में तकसीम कर दिए जाएंगे, जितने भी दोस्तों बराबर बराबर किए जाएंगे, और एक हिस्सा जो है उसके घर वालों के लिए दे दिया जाए। एक हिस्सा घर के लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा, जितने भी घर के लोग होंगे। तो बहरहाल ये एक कोशिश थी मेरी कि मैं 6-7 साल से सिराजी भी पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मदारिस के तलबा भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी होते हैं, तो वकील हजरात भी होते हैं। तो एल्शियम का जो पार्ट है लाने का तरीका जो है, उधर वकील हजरात की तरफ भी ये दिक्कत पेश आती है कि उनको भी एल्शियम लेने में दिक्कत होती है और कैलकुलेशन में दिक्कत पेश आती हैं। तो इस कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया गया कि जिन जिन हजरात को फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, डिवीज़न, तकसीम यानी उनको ज़र्ब करने में फ्रैक्शंस को अम, और तकसीम करने में, जोड़ने में, घटाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, वो इस कोर्स के ज़रिए उन चीज़ों को, उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स मुफीद साबित हो। जिन लोगों को वीडियो पढ़ने के बाद भी कुछ इश्काल हैं, समझ नहीं आ रहा हो, वो मेरे से डायरेक्टली इस नंबर पर 9871481152 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर जुमे को हर जुमे को यानी फ्राइडे के दिन 11 बजे से 12 बजे तक मैं सिराजी की क्लास लेता हूँ और उसमें मदारिस के तलबा या जो फारिग हो चुके हैं वो सारे हजरात मौजूद होते हैं। ऑनलाइन ये क्लास होती है और ये जो ऑनलाइन क्लास की जाती है ये जूम के ऊपर की जाती है और जूम का जो आईडी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जूम की आईडी है। इस आईडी के ऊपर क्लास ली जाती है। जूम आईडी, जूम को लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है और इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड
1 2 3 4 ہے۔ ابھی تک جو میں نے سراجی کے اوپر کام کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری کتابیں میں نے لکھی ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں یہ ایک کتاب ہے اسلامک لاز آف انہیریٹنس، اردو اور انگلش میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک اس کا ٹرانسلیشن ہندی میں کر دیا گیا ہے اسلامی قانونی وراثت کے نام سے، اور یہ کتاب جو رولز آف ریٹن ہے یہ رد کے اوپر ہے۔ آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آل اور رد کے کانسیپٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو کتاب ہے یہ رد کے اوپر الگ سے ایک کتاب ہے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے اس کو ریویو کیا ہے، نظر ثانی کی ہے، اور یہ کتاب ایک ضخیم کتاب ہے جو کہ 500 پیج پر کی کتاب ہے، میتھمیٹکس آف انہیریٹنس۔ یہ میتھمیٹکس آف انہیریٹنس کے نام سے یہ بھی ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے اور 3 4 اور اسلامک اسکالر نے اس کو ریویو کیا ہے۔ طاہر مدنی صاحب جامعۃ الفلاح کی، مولانا سمیع اللہ فیضی صاحب نے، اور مولانا ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی صاحب نے اس کو ریویو کیا ہے۔ اور ایک جو کتاب ہے جو ابھی انشاءاللہ 8 9 مہینے میں آئے گی، اس میں 5 6 چیزیں لی گئی ہیں جو کیس اسٹڈی کے نام سے آئے گی۔ اس میں جو کیس اسٹڈی کے نام سے جو کتاب آئے گی انشاءاللہ، اس میں ایک تو جو رد والی کتاب تھی اس کو شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پوتا اور پوتی، شیئر آف گرانڈ سن اینڈ گرانڈ ڈاٹر، 45 طریقے سے پوتا پوتی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اس کی کیلکولیشن یہاں دی گئی ہے۔ اس کے بعد شیئر آف دی چائلڈ ٹو بی بورن، یعنی حمل کے جو حصے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مناسخہ، جو کہ کیلکولیشن میں کافی ٹف ہو جاتا ہے اگر میتھمیٹکس نہ آتا ہو، تو اس میں ڈسکشن کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد تخارج، اگر اپنی مرضی سے کوئی اپنی ترکے کو چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا کیلکولیشن کا پروسیجر ہوگا۔ تو یہ ساری جو کلاسز ہیں میں فری میں لیتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو کورس ہے یہ سراجی میں مفید ثابت ہو، اور آپ میرے لیے دعا کرتی رہیں کہ میں سیدھی راستے پہ چلتا رہوں اور اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی خدمت میں انجام دیتا رہوں۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں الفاظ کی میرے پڑھانے میں، تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معافی کا طلبگار ہوں۔ کیلکولیشنز آپ کو بتا دی گئی ہیں، جب کبھی بھی کوئی بھی حضرات کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اس کورس کو سیکھنے کے بعد اس کو آگے آپ لوگ پھیلائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔